نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ہفتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی، ان کا ذکر میں نے شروع کیا تھا، اور جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچا حضرت ابو بکر کو، وہاں پر ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ آج اگر حضرت عائشہ کے ذکر سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد کا مختصراً، بہت ہی مختصر انداز میں ذکر نہ کیا جائے تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ زیادتی ہوگی۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ان کا مقام تھا، ان کا درجہ تھا، وہیں صحابہ کرام ان کو کس طرح یاد کرتے تھے، انہیں کیا درجہ دیتے تھے، یہ مختلف صحابہ کے اشعار سے ہمیں معلوم ہوگا۔ اگر میں عربی کے اشعار بھی پڑھوں اور پھر ترجمہ تو یقیناً بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے اختصار کے ساتھ میں حضرت ابو بکر کے بارے میں صحابہ کرام نے جو کچھ کہا ہے وہ بیان کرتی ہوں۔ جب تم رنج و غم کے ساتھ کسی معزز بھائی کو یاد کرو تو ابو بکر کو بھی یاد کر لینا جو ہم سے جدا ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد یہ اشعار کہے گئے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام خلقت میں بہتر، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ عادل، اپنے فرائض کو سب سے زیادہ پورا کرنے والے، وہی ہیں جن کو ثانی رسول قرآن میں کہا گیا، اور ان کی حاضری غار کی تعریف۔ وہی ہیں جنہوں نے سب لوگوں سے پہلے تصدیق رسالت کی۔ سب جانتے ہیں کہ ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے، خیر البریہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برابر کسی کو درجہ نہ دیتے تھے۔ جب بادل زمین پر پانی نہ برسائے تو اس وقت ابا بکر لوگوں کی فریاد رسی کرنے والا ہے۔ مجھے قسم ہے اللہ کی کہ کوئی انسان ابو بکر کے فضائل کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص ابو بکر کے فضائل حاصل کرنے کی سعی بھی کرے تو مثال ایسی ہوگی جیسے صحرائے عظیم کو دوڑ دوڑ کر طے کرنے والے کی سعی ہوتی ہے۔
تم ہی ہو جسے صدیق کہہ کر بلایا جاتا ہے، حالانکہ باقی سب مہاجرین کو نام لے کر بلایا جاتا ہے۔ اسی پر سب کا عمل بلا انکار عہد ہے، اللہ گواہ ہے کہ تم ہی کو سبقت الی الاسلام حاصل ہے، اور عریش کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کا درجہ تم ہی کو ملا ہے۔ آخری شعر ہے، غار میں تم ہی تھے اور صاحب الغار تمہارا ہی نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تم ہی تو ہو۔ یہ تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے اخلاق و کردار و ایمان اور قربانیوں کی چھوٹی سی جھلک ان اشعار سے ہمیں نظر آتی ہے۔ انہی کی بیٹی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یقیناً باپ کی زندگی، باپ کے اعمال کا پرتو اولاد ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو جہاں آخرت میں ان کے اعمال سے نعمتوں کو عطا کرے گا، وہیں دنیا میں نیک اولاد سے انہیں مالا مال کرتا ہے، انہیں ان کی نیکیوں کا اجر ضرور دیتا ہے۔ سعادت مند اولاد، نیک اولاد، یہ انسان کے لیے بہت بڑا عطیہ ہے، اور یقیناً ان کی نیکیوں کا بدلہ بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت سی احادیث ان کے فضائل میں ہم کو ملتی ہیں، جن کا سب کا احاطہ تو ناممکن ہے، مگر صحیح ذرائع سے، صحیح احادیث سے جو بھی ان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اسے بیان کرتی ہوں۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں بہت سے مرد گزرے جو تکمیل کے درجے کو پہنچے، مگر عورتوں میں صرف مریم بنت عمران، آسیہ زن فرعون تکمیل کو پہنچیں، اور عائشہ کو سب عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے کھانوں پر ثرید کو۔ ثرید اس زمانے میں عربوں کا سب سے معروف اور بہترین کھانا سمجھا جاتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثرید سے مشابہت دی حضرت عائشہ کے کردار کو۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ ہی ہیں جن کے لحاف میں میں ہوتا ہوں تو وحی کا نزول ہوتا ہے، مگر اور کسی کے نہیں۔ خود عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے نال کو پیون لگا رہے تھے اور میں چرخہ کاٹ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے، اور اس میں
ایک نور ہے جو ابھر رہا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ یہ ایسا نظارہ تھا کہ میں سراپا حیرت بن کر آپ کو دیکھنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑی تو پوچھا کہ عائشہ حیران کیوں ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے آپ کی پیشانی پر پسینہ اور پسینے کے اندر چمکتا دمکتا نور دیکھا ہے۔ پھر میں نے ایام جاہلیت کے مشہور شاعر ابو کبیر کا ایک شعر آپ کو سنایا، جس کا مطلب ہے کہ ان کے درخشاں چہرے پر نظر کرو تو معلوم ہوگا کہ نورانی اور روشن برق جلوہ گر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو کچھ تھا آپ نے زمین پہ رکھا، اٹھ کر میرے پاس آئے، میری پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر فرمایا ما سررت منی کسروری من کی، جو سرور مجھے تمہارے کلام سے ملا ہے، اس قدر سرور تجھے میرے نظارے سے نہ ہوا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے محبت کا ایک چھوٹا سا پرتو۔ اور پھر حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ اور ام سلیم کو دیکھا جو جنگوں میں زخمیوں کو اور مومنون کو پانی پلاتی، پانی ختم ہو جاتا تو اپنی پیٹھ پر مشقیں بھر بھر کر لاتی اور زخمیوں کے منہ میں ٹپکاتی۔ جنگ بدر میں جو مسلمانوں کا جھنڈا بنایا گیا تھا وہ حضرت عائشہ کی اوڑھنی تھی، اور حسان بن ثابت نے، یہ وہ شاعر ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شاعر تھے۔ آپ نے اپنے ممبر کے پاس ان کے لیے ممبر رکھا تھا جہاں وہ منافقین کی، دشمن رسول کی حجب کیا کرتے تھے۔ تو حسان بن ثابت نے 7 اشعار کہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، کیونکہ ان پر اتہام تھا کہ جب حضرت عائشہ پر تہمت لگائی ہے منافقین نے تو اس وقت حسان ان کے ساتھ تھے۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں وہ پاک باز ہیں، کوئی شک ان پر نہیں کیا جا سکتا، صبح اٹھتی ہیں تو بہت ہلکی پھلکی ہوتی ہیں، جیسے دنیا سے غافل عورتیں ہوتی ہیں۔ وہ لؤی بن غالب کی نسل میں سے شریف عورت ہیں، یہ وہ قبیلہ ہے ان لوگوں کا جو کریمانہ کام کرتے ہیں اور ان کی شرافت ہمیشہ رہنے والی، وہ تہذیب والی ہیں، اللہ نے ان کی فطرت کو پاک اور ہر برے کام اور باطل سے بھی پاک و صاف رکھا ہے۔ جو بات میری طرف منسوب کی گئی اگر میں نے کہی ہے تو میری آواز سنانے کے قابل نہ رہے، اور جو کچھ کہا گیا ہے وہ انہیں ذرہ برابر بھی داغدار نہ کرے، اسے بس ایک بے وقوف شخص کی بات سمجھا جائے۔
وہ اس لیے کہ جب تک میں زندہ ہوں آل رسول کی محبت اور نصرت کرتا رہوں گا، کہ جس سے محفلوں کی زینت قائم ہوگی۔ اللہ آپ کی مغفرت کرے، میں نے تو آپ کو ایسے دیکھا ہے کہ آپ تمام پاک باز عورتوں میں سب سے زیادہ شریف عورت ہیں، ان عورتوں میں سے نہیں جن کا کردار داغدار ہوتا ہے۔ یہ ہیں اشعار جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حسان بن ثابت نے کہے، اور حضرت عائشہ کے اوصاف ہم کسی کل سے دیکھیں تو بہت ہی نمایاں اور اعلیٰ نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کی سوکنوں کے بارے میں ان کے خیالات وہی ہمارے لیے اعلیٰ کردار کا نمونہ۔ ام المومنین زینب بنت جہش کے بارے میں کہتی ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ عورت مجھے جلد آ کر ملے گی جو زیادہ سخی ہوگی۔ یہ سن کر سب ازواج بڑھ بڑھ کر کام کرنے لگیں، لیکن ہم میں سب سے زیادہ سخی زینب تھیں، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی کرتی اور پھر اس کو اللہ کے راہ میں صدقہ کیا کرتی۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ میں نے زینب سے بڑھ کر دین میں کوئی بہتر عورت نہیں دیکھی۔ وہ اللہ کا زیادہ تقوی رکھنے والی، بہت سچ بولنے والی، اقارب سے بڑھ کر سلوک کرنے والی اور بہت زیادہ دینے والی تھیں۔ ام المومنین حضرت صفیہ کی تعریف میں فرماتی ہیں، میں نے صفیہ جیسی کوئی عورت کھانے بنانے والی نہیں دیکھی، یعنی بہترین کھانوں کی تعریف۔ حضرت سودا کے بارے میں فرمایا کہ سودا میں ذرا تیزی تھی، ورنہ اور کوئی بھی ایسا نہیں جس کے درجے میں ہونا مجھے سب سے زیادہ پیارا ہو۔ ام المومنین جویریہ کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جویریہ میں شیرینی اور دلکشی پائی جاتی تھی کہ دیکھنے والے کے دل میں ان کی جگہ خود بخود بن جاتی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف میں کیا فرماتے ہیں؟ بشر بن اقربہ کہتے ہیں کہ احد کے دن میرے والد شہید ہو گئے، میں وہاں بیٹھا ہوا رو رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ عائشہ تیری ماں ہو اور میں تیرا باپ؟ گویا دوسری ازواج کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بہترین قرار دیا، ان کی تخصیص کی دوسری امہات پر۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی تعریف ہے۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ خواتین میں فقہ، طب، شعر اور شاعری میں حضرت عائشہ کا کوئی ثانی
نہیں تھا، گویا کہ صحابہ اور صحابیات میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد ہمیں جب بھی کسی معاملے میں کوئی دقت پیش آتی تو ہم حضرت عائشہ سے سوال کرتے، انہیں اس بات کا علم ہوتا تھا۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ تمام امہات المومنین کا علم جمع کیا جائے اور دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو اکیلا عائشہ کا علم زیادہ ہوگا۔ زبیر بن بکار فرماتے ہیں کہ میں نے عروہ سے زیادہ شعر روایت کرنے والا نہ دیکھا، تو میں نے ایک دن ان سے سوال کیا کہ شعر پر اتنی قدرت کیسے حاصل ہوئی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ عائشہ کی وجہ سے۔ جب بھی کوئی بات انہیں پیش آتی تو اس کے متعلق شعر کہتی تھی۔ عمار بن یاسر کے سامنے کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازیبہ بات کہی تو عمار نے کہا بکواس بند کرو۔ کتنا احترام تھا حضرت عائشہ کا صحابہ کے دل میں کہ ان کے بارے میں کوئی نازیبہ بات سن کر سختی سے جواب دیا کہ بکواس بند کرو، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ اور جنت میں زوجہ کو اذیت دیتے ہو؟ یعنی عائشہ جن کا ساتھ زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا آخر تک اور آخرت میں بھی ساتھ ہوگا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ جنت میں آپ کی بیوی کون سی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ حضرت عمر نے اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھتے ہوئے، التفات دیکھتے ہوئے، جب ازواج النبی کے وظیفے مقرر فرمائے تو حضرت عائشہ کا 2000 اضافے کے ساتھ مقرر کیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہیں۔ یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار۔ اور پھر ان سے شادی کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہ واحد خاتون تھیں کہ جن کا پہلا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ باقی تمام ازواج یا تو مطلقہ تھیں یا بیوہ، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کنواری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، میں 3 راتوں تک خواب میں اس طرح دیکھتا تھا کہ ایک فرشتہ سفید ریشم میں ایک تصویر لا کے میرے سامنے رکھ دیتا، اور جب میں پردہ ہٹا کے دیکھتا تو وہ تصویر تمہاری جیسی ہوتی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھ کر میں نے کہا
کہ اگر یہ اطلاع اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اسے پورا بھی کرے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جوڑ اللہ تعالیٰ نے خود بنایا تھا، اور جوڑ تو اللہ تعالیٰ ہی سب کے بنانے والا ہے، مگر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر یہ دکھایا گیا جو اور کسی کے مقدر میں نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا امتحان بھی دینا پڑا۔ آپ دیکھیں کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی جب معاشرے میں نمایاں ہوتا ہے تو بہت سے حاسد پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ حاسد منافق کا روپ دھار کر اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام انسانوں میں تو ایسے منافق کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، مگر حضرت عائشہ کا معاملہ دوسرا تھا۔ منافقوں نے کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں انہیں گرانے کی، ان کے اعلیٰ منصب سے ہٹانے کی، اور اسی لیے پھر ان پر تہمت لگائی گئی۔ مگر حضرت عائشہ سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں کہوں کہ میں پاک ہوں تو میری بات کوئی نہیں مانے گا، اور اگر میں اس بات کا اقرار کر لوں کہ جو فی الواقع ہوئی نہیں تو اسے یقین کر لیا جائے گا۔ اس لیے میں اپنے لیے صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کا مثال باقی رکھتی ہوں، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ یہ یعقوب علیہ السلام کا صبر تھا اپنے امتحان کے وقت، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ہی اس معاملے کو چھوڑ دیا تھا۔ یہی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہی اپنے اہل خانہ کے سوال کے جواب میں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنی پاکی اور صفائی کی وجہ سے یقین کامل تھا کہ میرے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتا دیا جائے گا، مگر اس کا مجھے گمان بھی نہ تھا کہ میرے حق میں قرآن میں آیات نازل ہوں گی اور میری بے قصوری ثابت کی جائے گی۔ اور یقیناً جب بھی کسی منبر سے، کسی مصلی سے یہ آیت تلاوت کی جائے گی الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، تو پھر پڑھنے والا مومن شخص حضرت عائشہ کی طہارت، ان کی پاک بازی کو محسوس کرے گا، اور یقیناً یہ آیت قیامت تک پڑھی جائے گی۔
حضرت عائشہ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنی تھی، اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ اے میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں، کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا بالکل یہ درست ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم عائشہ سے محبت رکھا کرو۔ یہ ہے حضرت عائشہ کا مقام۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، جبرائیل آئے اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے جواب میں فرمایا کہ ان پر اللہ کا سلام اور رحمت ہو۔ تیمم مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت ہی سہل طریقہ ہے۔ نماز سے پہلے وضو لازم، مگر مجبوری کی بنا پر پانی نہ ملے یا بیماری کا ڈر ہو یا بیماری بڑھنے کا ڈر ہو تو پھر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور تیمم کی آیات کب نازل ہوئیں؟ سورہ مائدہ کی آیات ہیں جس میں تیمم کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کا واقعہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس ان کی بہن حضرت اسماء کا ایک ہار تھا جو انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھیں، راستے میں کہیں گر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو اس کی تلاش میں واپس بھیجا کہ جس راستے سے آئے تھے وہاں جا کے ڈھونڈو۔ صحابہ ڈھونڈتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پھر آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، راستے میں ہماری عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی۔ اس وقت آیات تیمم نازل ہوئیں، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا۔ اگر تم وضو کی حاجت رکھتے ہو یا غسل کی حاجت رکھتے ہو اور پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پھر تیمم کر لو۔ اور اس واقعے کے اوپر اسید بن حضیر نے حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جب بھی آپ کا کوئی کام اٹکا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مدد فرمائی اور مسلمانوں کے لیے اس میں برکت بھی عطا فرمائی۔ یہ تھے الفاظ اسید بن حضیر کے جو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے۔ وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتی ہوں، اس وقت کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر رہی تھی اور اب ہمارا کال کا وقت ہے، تو آپ کے کال کی منتظر ہوں۔ جب تک کال نہیں آتی اس وقت تک ایک بہن نے سوال کیا تھا
कैस्ट्रॉयल के इस्तेमाल के हवाले से, और उन्हें फिर मैंने यही जवाब दिया था कि चूँकि उन्होंने प्राइवेट बातों में ज़िक्र किया था तो मैंने कहा कि बेहतर होगा कि मैं इसे ऑन एयर बयान करूं ताकि काफ़ी लोगों का भला हो जाए। देखिए, कैस्ट्रॉयल के बहुत से फ़ायदे हैं। बालों के लिए मुफीद है, लेकिन अकेला नहीं, हमेशा 2-3 तेलों के साथ मिला के इसे इस्तेमाल किया जाए। उसके साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि बेबीज़ और छोटे बच्चों को जब कब्ज़ की शिकायत हो उसके लिए भी ये बहुत मुफीद है। बच्चों के, बड़ों के पेट पर आप तेल को पहले गरम करेंगे, गरम करने के बाद लेकिन ये बात याद रखें कि इतना गरम हो जो जिल्द पर बर्दाश्त हो सके, और उसे फिर पेट पर गोल गोल हाथों से, जो पंजा है उससे गोल गोल मालिश करें। बहुत सख्ती से नहीं, नरम हाथों से, लेकिन तेल बहुत ज़्यादा होना चाहिए हाथ पे। कुछ देर करने के बाद फिर चाहे कोई गरम कपड़ा या रुई बनियान के अंदर रखकर हल्का सा कोई मलमल का कपड़ा लपेट दें। ये कब्ज़ के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। साल से ऊपर का अगर बच्चा है तो फिर अपना हाथ अच्छी तरह धो के शहादत की उंगली का ज़रा सा पोर तेल में डुबोएं और फिर बच्चे के मुंह में उंगली दें, तब उससे वो देर तक चूसता रहे। लेकिन इसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, दिन में सिर्फ 1 मरतबा, और वो भी मामूली सा। उसके अलावा अगर बड़ों को हो तो वो उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है। बत्ती भी चढ़ाई जा सकती है इसकी, वो भी मुफीद होती है, क्योंकि ये आपके तमाम आज़ा को नरम करता है, ये इसकी ख़ासियत है। उसके अलावा घुटने, कमर और टांगों के दर्द के लिए, शोल्डर में तकलीफ़ है, बाजू में है, हाथों में दर्द है, इन सब के लिए मालिश करना और मुस्तकिल करना बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए इसके फ़वाइद और भी हैं, और इसे कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं इंशाअल्लाह बताऊंगी आपको। पहले मैं 1-2 कॉल ले लूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल चाल है बहन? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैंने आपसे पहले भी 2-3 बार फोन किया था। आपने मेरे मुंह का प्रॉब्लम है कुछ बताया था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके क्या थी, मुंह में क्या तकलीफ जो थी? है ना, मुंह में अंदर ना रेशा बनता है इतना ज्यादा। एक तो होता है ना जिसको केरा बोलते हैं, गले से गिरता है, वो नहीं है। वो तालू से आता है, पता नहीं कहाँ से। जब मैं ना बोलने लगती तो फिर अंदर रोल करता है। बोलने में बहुत प्रॉब्लम थी। जब मुंह बंद करती हूँ ऐसा होता है कि मुंह अंदर से भरा भरा है, काफी अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। बहुत इलाज करवाया। अच्छा, तो मैंने आपको क्या बताया था? पहले आपने बताया था क्या करना, एक जो ना इमली की गुठली, उसको थोड़ा सा तवे पे सेक के वो करना, चूसना। वो भी किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उससे पहले क्या था, क्या देर की बात है, एक आंवला पता नहीं उसका कुछ का
याद नहीं रहा। चलें ठीक है, मैं आपको और एक दो चीज़ें बता दूंगी। आपने छालिया इस्तेमाल की है? प्रॉब्लम था जी, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, बहुत अरसा हो गया, दवाइयाँ भी खा खा के ना कोई नहीं, फर्क नहीं मैंने पड़ता। आपसे सवाल किया है कि आपने छालिया सुपारी इस्तेमाल की है? बहुत की है। अच्छा, हाँ, ये भी की है, छालिया, स्पारी, फिर ये चलें अपने ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगी। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम मैं मिसेस अस्सलाम। हसन बोल रही हूँ। क्या हाल है आपका? जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने आपको हमेशा ठीक रखे। और बस मैंने एक छोटा सा सवाल करना था आपसे। मुझे ना पेशाब में कभी जलन होती है। मेरी एज 74 है और पेट में खराबी भी है थोड़ी सी, के लिए भी दवाई खाती हूँ। तो ये आप पेट में क्या तकलीफ है आपको? पेट में भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है। जी, तो उसके लिए भी दवाई खाती हूँ और फिर जो है वो कई दफा दर्द हो जाती है पेट में खाने में। तो ये दवा की वजह से मेरा ख्याल है आपको पेशाब में विटामिन डी परमानेंटली लेती हूँ बिकॉज आर्थराइटिक्स है बहुत सीवियर। विटामिन डी से तो नहीं ये कॉज हो रही, ये पूछना था, क्योंकि मुसलसल मुझे विटामिन डी ला रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगी जो आप अपनी ग़िज़ा में शामिल करें, इंशाअल्लाह ताला उससे आपको आराम आएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी आपका सवाल? जी, मुझे ना 2 क्वेश्चन करने हैं आपसे ना। जी। तो ना फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ना मेरे हस्बैंड ना रात को सोते हैं ना, तो जो है ना उनको एकदम से ना उनको जैसे झटका लगता है, वो उठ जाते हैं रात को ना। तो ना डॉक्टर को इतनी दफा दिखाया है, तो ना वो डॉक्टर कहते हैं कि ना आपको ना आपको ना एसिड बनती है, ऊपर चढ़ता है आप। तो रात को ना वो एकदम से ना नींद से उठ जाग जाते हैं और ना जैसे बैठ जाते हैं, उनको जैसे सांस नहीं आती, इस तरह से ना काफी जब से हमारी शादी हुई है तकरीबन 10 इयर्स हो रहे हैं, माशाल्लाह से ना 11 तकरीबन हो रहे हैं। मैंने इसी तरह ही देखा, बहुत डॉक्टर से इलाज कराया, अगर कोई वो ना वो नहीं हुआ अभी तक। डॉक्टर कहते हैं कि एसिड बनता है, वो लेते भी हैं एसिड की टैबलेट्स वगैरह ना। और जो है ना सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जो है ना मुझे ना ये जो है ना मेरी जुबान जो है ना वाइट रहती है। डॉक्टर को भी दिखाया है मैंने काफी ना, वो कहते हैं कि जो है ना काफी, और जब ये मेरा क्या नाम है ना प्रॉब्लम ना काफी अरसे से है, 7 इयर्स हो रहे होंगे तकरीबन ना। मुझे ना ये मसला ना ये जब मुझे टॉपिक प्रेगनेंसी हुई थी उसके बाद से है। बहुत मैंने ट्रीटमेंट कराए, बहुत डॉक्टरों से कहा, मगर जो है ना अभी तक जो है ना मैं चाय पीऊं या कोई और चीज लूं ना, मेरी ना बर्निंग सी होती है, जैसे ना माउथ में ना जैसे जलन नहीं होती है, ऐसे होती है। जबकि मैंने इतनी दफा बॉन जेला भी यूज किया, हर चीज यूज कर चुकी हूँ, कोई फर्क अच्छा, नहीं। ज़बान आपने कहा कि सफ़ेद रहती है? हाँ जी, सफेद रहती है। फिर और आप जब उसे ब्रश से साफ करती हैं या दांतों से? नहीं, मैं ब्रश से साफ करती हूँ। चलें ठीक है, मैंने हाँ, और ना ब्रश से साफ करती हूँ, और जब ये मेरे पीरियड स्टार्ट होने वाले होते हैं ना तब मुझे ना ज्यादा हो जाती। ठीक है ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी, अल्लाह का शुक्र। जी, मैं महविश बात कर रही हूँ बर्मिंघम से। जी जी, मुझे आपसे 2 सवाल करने हैं। पहला सवाल मुझे अपनी खाला के मुतालिक करना है आपसे। उनको शुगर भी है और उनका हार्ट बाईपास भी हुआ था 2 साल पहले, लेकिन अब कुछ टाइम से उनको मुंह में बहुत ज्यादा कड़वाहट महसूस होती है, मुंह ऐसा लगता है जैसे बहुत कड़वा है और किसी चीज का टेस्ट नहीं लगता और बहुत ज्यादा थकावट होती है उनको।
سوری آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے. جی میں نے اپنی خالہ کے متعلق آپ سے پوچھنا تھا کہ ہاں شوگر ہے, ان کا بائی پاس بھی ہوا ہے. آگے اب کیا تکلیف ہے؟ جی ان کو منہ میں کڑواہٹ بہت محسوس ہوتی ہے, منہ بہت کڑوا رہتا ہے, کسی چیز کا ٹیسٹ نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے. اور تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے ان دنوں, تو اس لیے ان کے متعلق پوچھنا تھا. اور دوسرا سوال میری اپنی امی کے متعلق ہے جو پاکستان میں ہیں. ان کو بھی شوگر ہے اور اب کچھ ہفتوں سے ان کو ڈاکٹر نے ہارٹ کا بھی بتایا ہے کہ ان کے دل کے جو پٹھے ہیں بہت کمزور ہو گئے ہیں. ویسے جسمانی کمزوری بھی بہت زیادہ ہے اور نیند نہیں آتی, سر میں شدید درد ہے. جب ڈاکٹر کو چیک کروایا تو انہوں نے بتایا کہ ان کو ڈپریشن ہے, لیکن ان کو کسی چیز سے آرام نہیں آ رہا, سر درد نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, میں آپ کے سوالوں کے جواب دے دوں گی. ٹھیک ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی لاسٹ آپ کا جو پروگرام تھا وہ اس میں میں نے کہا تھا مجھے کھانسی اور ریشہ ہوتا ہے, تو آپ نے کچھ بتایا تھا جنجر, وہ میرے چائے گر گئی تھی میرے اوپر, تو پھر میں سننا بھول گئی, جلدی سے میں چلی گئی باتھ روم میں. دیکھیں ذرا بات آہستہ آہستہ کریں اور اپنے ماؤتھ پیس پر ہو کر. ٹھیک ہے. جی میں نے کہنا تھا کہ لاسٹ ویک آپ نے کہا تھا نا کہ جنجر کا, تو میں میرے چائے گر گئی تھی تو میں باتھ روم میں چلی گئی تھی, تو پتہ وہ بھول گئی تھی آپ نے کیا کہا تھا, پلیز تو ریپیٹ کر کے بتا دیجیے گا. اور دوسری بات یہ, میرے پاؤں کی ایڑی نہیں ہے, وہاں پر نا زخم نہیں ہے لیکن ڈرائی بہت ہے, خشکی بہت ہے, کچھ ایسے بتائیں کہ کیا لگاؤں اس پر. ٹھیک ہے, میں آپ کے سوال کو بتاؤں. جی کال لینے سے پہلے میں عرض کر رہی تھی کیسٹر آئل کے فوائد. یہ بہن کا سوال تھا کہ مالش جب آپ کریں تو انگلیوں کی, ہاتھ پر جب مالش کریں تو آپ اوپر سے نیچے کی طرف, اور دونوں ہاتھوں کو اسی طرح کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہاتھوں کو آہستہ آہستہ دبایا بھی کریں. تیل ہمیشہ کافی مقدار میں لیں. اس کے بعد کوئی کپڑا لپیٹ لیں. شولڈر پہ اگر کرتی ہیں تو پھر بازو سے کندھے کی طرف ہاتھ کو لے کے جائیں گے, اور تیل ہمیشہ گرم کر کے, اتنا گرم ہو جس کو آپ کی جلد برداشت کر لے. آپ کے گھٹنے میں درد ہے, گھٹنے کے اوپر بھی مالش کریں, اور نیچلی سائڈ پر نیچے سے اوپر کی طرف, کیونکہ جو وینز ہوتی ہیں نا, اوپر آپ کی ہڈی ہے لیکن وینز نیچے ہیں, ان کو ملائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹانگوں پر بھی نیچے سے اوپر کی طرف. پاؤں پر جب مالش کرنی ہو تو ہمیشہ تلوے پہ کیجیے, اور تلوے پہ مالش کرنے کے بعد جو پنجہ ہے اس میں تیل لگا کے اس کو آہستہ سے دبائیں, جسے کہتے ہیں نا اسکویز کرنا پورے پنجے کو. کمر پہ جب بھی مالش کریں تو نیچے سے اوپر, اور جس جگہ درد ہے اس جگہ آپ اپنے ہاتھ کو گول گول گھمائیں. اور کیسٹر آئل کی مالش کرنے کے بعد ہمیشہ کوئی گرم کپڑا یا روئی گرم کر کے اس جگہ پر رکھ کے اور کپڑا لپیٹ دیں. رات کو کریں تو زیادہ مناسب ہے. جن لوگوں کی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے, گھٹنے میں تکلیف ہے یا پاؤں میں, وہ صبح فجر کے بعد اسی طرح مالش کر کے اور جرابیں پہن لیں. پاؤں کے تلووں کی مالش کریں اور پھر جرابیں پہن لیں. آپ دیکھیں دن بھر بہت سکون سے گزرے گا. اس کے ساتھ ہی وٹامن ڈی, دردوں کے لیے وٹامن ڈی 1 بڑے گلاس اورنج جوس کے ساتھ. ہمیشہ اورنج جوس سے ہی وٹامن ڈی کو کھائیں,
اس سے آپ کو بہت سکون بھی ملے گا اور طاقت بھی۔ تو یہ تھے مختلف فوائد آپ کے کیسٹر آئل کے۔ اگلا سوال ہے بہن کا کہ منہ میں ریشہ ہوتا ہے۔ آپ نے یقیناً ڈینٹسٹ کو ضرور دکھایا ہوگا، کیونکہ مسوڑوں میں اگر رطوبت ہو تو اس کی وجہ سے یہ تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ پھٹکری لیں، اسے توے پر روسٹ کریں اور جب ٹھنڈی ہو جائے تو اسے باریک پیس کر، جب آپ خریدیں بازار سے تو پھٹکری کی ڈلی خریدیں، پاؤڈر مت خریدیں۔ پیس کر آپ شیشی میں رکھ لیں اور صبح برش کرنے کے بعد انگلی میں، گیلی انگلی میں پھٹکری کا پاؤڈر لگا کے وہ آپ اپنے مسوڑوں میں اوپر، آگے، پیچھے، نیچے اچھی طرح مل لیں۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے برش کرنے کے بعد پھر یہی عمل کریں۔ یہ آزما کے دیکھیں۔ ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ کو قبض نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات قبض کی وجہ سے بھی، چھوٹے بیبیز کو دیکھیے، اگر ان کو قبض ہو تو ان کی رال بہت ٹپکتی ہے، اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ دوسرا سوال ہے خاتون کا پیشاب میں جلن، اور انہوں نے خود ہی بتایا ہے کہ وہ کئی دوائیں لیتی ہیں جس کی وجہ سے یہ انہیں تکلیف ہے۔ آپ جب بھی دوا لیں اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ یا تو ایک گلاس تخم لنگا کا لے لیں، یا آپ دہی کی لسی لے لیں، یا آپ دودھ سوڈا لے لیں۔ یہ تینوں چیزیں آپ ہمیشہ دوا کے بعد ایک گلاس پئیں، اس سے جو دوا کی حدت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ آزما کے دیکھیں۔ ساتھ ہی جب آپ باتھ روم میں جائیں تو کوشش کریں کہ لوٹے میں پانی میں تھوڑا سا ارق گلاب بھی شامل کر لیں۔ ارق گلاب سے مجھے خیال آیا کہ جب پانی پئیں تو اس وقت بھی آپ تھوڑا سا چند قطرے ارق گلاب کے ڈال لیا کریں، اس سے بھی آپ کی جو جلن ہے وہ دور ہوگی۔ چند قطرے مطلب اگر دن میں آپ 4-5 گلاس پیتی ہیں تو اگر 3 قطرے بھی آپ ارق گلاب کے ڈالتی ہیں ہر مرتبہ تو کوئی 15 قطرے جو ہیں وہ آپ کے جسم میں جائیں گے اور ان سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اسی طرح املی کا پنا، املی کا شربت، یہ دونوں مفید ہیں۔ انار کھایا کرے روزانہ 1 باقاعدگی کے ساتھ، اور انار کا چھلکا جو ہے اسے رات کو بھگو دیں، صبح 1 جوش دے کر، پانی ذرا زیادہ ڈالیں، صبح 1 جوش دے کر اسے ٹھنڈا کر کے اسے چھان کے بوتل میں رکھ لیں، اس سے بھی آپ استنجا کر سکتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے پیشاب کی جلن میں آپ کو فائدہ دیں گی۔ اگلا سوال خاتون کا ہے کہ شوہر جو ہیں وہ سوتے سوتے اچانک اٹھ جاتے ہیں، اور ڈاکٹروں نے یہی کہا ہے کہ ان کے معدے میں تیزابیت ہے۔ اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ 7 بجے کے بعد کھانا نہ کھائیں۔
6:30-7 بجے کھانا کھا لیں، اور کوشش کریں کہ زیادہ گھی یا تیل نہ استعمال کریں، سبزیوں کا استعمال کریں، گوشت میں بھی سبزیاں ڈالیں، کبھی گاجر ڈال لی، کبھی ٹنڈے، کبھی کدو، کبھی شلجم، آلو، کوئی سی بھی سبزی، مٹر ہیں۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ خالی گوشت استعمال نہ کریں، پانی پئیں، اور رات کو خاص طور پر ہلکا پھلکا پھل ضرور لیں، کیونکہ جب آپ نے 6-7 بجے کھانا کھایا ہوگا تو اس وقت تک سوتے تک آپ کو بھوک لگے گی۔ اس وقت آپ علاوہ کیلے کے اسٹرابریز، بلو بیریز، بلیک بیریز، یہ سب بہت فائدہ مند ہیں۔ تربوز کا موسم ہو تو تربوز کھائیں، لیکن تربوز کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی آپ کو کرنی ہوگی۔ دہی کا استعمال رکھیں، اور اسی طرح جو فزی ڈرنکس ہیں یا جوس ڈرنکس ہیں ان سے پرہیز کریں۔ بہتر ہوگا کہ جوس اگر پینے کا شوق ہے تو گھر میں اورنج جوس، کیرٹ جوس یہ گھر میں نکال کے یہ پئیں۔ کیرٹ جوس بھی ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اس سے نیند بھی اچھی آئے گی اور یہ ایسڈ کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے، وقفے کے بعد پھر انشاءاللہ بقیہ سوالات کے جواب دوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے سامنے اس وقت جو سوال ہے وہ ہے خاتون کا، جو کہتی ہیں کہ ان کی زبان سفید رہتی ہے۔ دیکھیے، سفید زبان ہمیشہ معدے کی خرابی سے ہوتی ہے، اور معدے کی خرابی جو ہے اس کی کئی وجہیں ہو سکتی ہیں اور کئی قسم کی۔ ایک یہ کہ معدے میں تیزابیت کا ہونا، اور اسی طرح قبض کا ہونا، ان دونوں کی وجہ سے زبان جو ہے وہ سفید ہوتی ہے۔ اب جب ہر مرتبہ آپ برش سے اسے صاف کریں گی تو یقیناً آپ کی زبان جو ہے وہ تھوڑی سی زخمی ہو جائے گی، کیونکہ زبان بہت نازک حصہ ہے، اور اس وجہ سے جب آپ کچھ کھاتی ہیں یا پیتی ہیں تو اس میں پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ برش سے صاف کرنے کے بجائے آپ اپنے دانتوں سے صاف کیا کریں، یعنی زبان کو باہر نکال کے پھر پچھلے حصے سے آپ آہستہ آہستہ زبان کو اندر کریں، اس طرح پوری زبان جو ہے وہ صاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کلی کر لیں۔ یہ تو ایک بات ہو گئی، آپ برش بالکل نہیں استعمال کریں زبان کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو قبض ہے تو پھر آپ اس کا علاج کریں، اور قبض کا علاج جو ہے وہ بہترین ہے غذا سے۔ ایسی غذائیں کھائیں جس سے آپ کا پیٹ جو ہے وہ صاف رہے۔ اس کے لیے گاجر ہے، کھیرا ہے، چقندر بہت فائدہ مند ہے۔ چقندر ابال کے بطور سلاد آپ روز کھائیں، ایک چھوٹا چقندر روزانہ یا بڑا ہو تو آدھا ہر روز کھائیں، اور کچے چقندر لیں اور انہیں خود ابالیں، اکٹھے ابال کے فریج میں رکھ لیں اور پھر فریج سے نکال کے روزانہ کھاتی رہیں۔ اسی طرح انجیر بہت فائدہ مند ہے، انجیر کھا کے اوپر سے گرم دودھ کا استعمال رات کو سونے سے 2 گھنٹے پہلے، یہ تیزابیت کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔
یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کو باقاعدہ استعمال کرنی ہیں۔ ہاں، ایک سوال اور لے لوں، اس کے بعد اپنی بات جاری رکھتی ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی آپ سے ایک سوال تھا، وہ آپ نے گریک یوگرٹ بتائی تھی نا تو راستے تو بڑا فائدہ ہوا تھا، لیکن جب بھی گریک یوگرٹ کھاتے ہیں اس کا گلا پکڑا جاتا ہے، اس کا کیا کریں؟ ہے تو مجھے مطلب کیسی چیز سے گلا پکڑا جاتا ہے؟ گریک یوگرٹ نہیں آپ نے بتایا تھا، گریک یوگرٹ؟ ہاں جی، اس سے گلا پکڑا جاتا ہے؟ ہاں، ایسے ڈرائی ہو جاتا ہے، اور دوسری یوگرٹ سے نہیں ہوتا، صرف گریک یوگرٹ سے ہوتا ہے۔ ہاں تو پھر آپ دوسری کوئی یوگرٹ استعمال کر کے دیکھ لیں۔ اچھا اچھا، یہ مجھے ایسے تھی نا ہارٹ برن، اس طرح وہ کافی فرق ہو گیا، میں نے اپنی ڈائٹنگ میں جیسا ابھی بتا رہی ہوں 6 بجے کھانا کھایا وہ کافی ہاں فروٹ یوگرٹ استعمال کر کے دیکھ لیں، یا سادی دہی لے کے اس میں خود کوئی فروٹ ڈال کے، جیسے اسٹرابری چھوٹے چھوٹے کاٹ کے ڈال لیں، کیلا ڈال لیں۔ کیلا ہمیشہ اگر صبح استعمال کیا جائے تو بہترین ہے، شام کو کبھی کیلا نہیں کھایا جانا چاہیے 6 بجے کے بعد۔ اچھا، اس سے اور ابھی بایو پر یوگرٹ لے رہا ہوں، بایو پر وہ اس لنکا شہر بایو پر وہ ٹھیک ہے؟ سوری دوبارہ کہیے گا۔ ابھی جو دوسری میں نے چینج کر دی ابھی یوگرٹ لنکاشائر بایو پر ہوتی ہے نا، بایو پر یوگرٹ لو فیٹ۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک لنکاشائر یوگرٹ ہوتی ہے جو کہ بہت سستی ہوتی ہے، لیکن وہ صرف پکانے کے لیے مناسب ہوتی ہے، لیکن بایو یوگرٹ سب سے بہترین ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آنٹی، میں مسز خان بات کر رہی ہوں برمنگھم سے۔ جی، کچھ عرصہ پہلے آپ نے بتایا تھا وزن جو کم کرنے کے لیے، اور ایک آپ نے بتایا تھا کہ جو آپ کی جو پیٹ اگر نکلا ہو تو اس کے اوپر مساج کریں اولیو آئل کا اور انگور کا، تو وہ مجھے پتہ نہیں آپ نے کتنا بتایا تھا، اس کو کیسے بنانا ہے، اگر آپ یہ بتا دیں پلیز۔ بالوں کے لیے؟ نہیں جی، پیٹ کہتے ہیں وزن جہاں پہ چربی زیادہ، آپ کہتے ہیں وہاں مساج کریں تو کم ہو جائے گا۔ جی، بازوں کے آپ نے کہا تھا جہاں بھی آپ کی چربی زیادہ ہے بازوں کے اوپر ہے وہاں مساج کریں، تو آپ نے زیتون کا تیل اور انگور کا جوس بتایا تھا، اور اس کو کہتے ہیں دھوپ میں رکھنا ہے پتہ نہیں 6 دن، اور اس کو پکانا ہے، تو یہ مجھے صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہے، تو اگر آپ یہ ریپیٹ کرتے ہیں پلیز۔ ٹھیک ہے، اس میں میرا خیال ہے وہ انگور کا جوس، ہاں اس کو نکال کے اور آپ تیل میں ڈال کے ہم وزن 1 کپ تیل ہے تو 1 کپ جوس، لیکن جوس آپ نے خود نکالنا ہے گھر میں، نکال کے چھان کے اسے ڈال کے، اور پھر اسے اگر دھوپ نکل رہی ہے تو آپ دھوپ میں رکھ لیں 2-4 دن، اور اگر دھوپ نہیں ہے تو کوکر کے پاس رکھ لیں، اور پھر 3-4 دن کے بعد اسے استعمال کریں۔ یہ بہت فائدہ مند ہے، آزما کے دیکھیے انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے باجی؟ الحمدللہ۔ باجی میرے 2 سوال ہیں۔ جی، محرم یا محرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے؟ یہ میں نے کسی اور پروگرام میں سنا تھا، میں اس کی تصدیق چاہتی ہوں۔ اور رمضان کے علاوہ کون کون سے مہینے کے نفل روزے رکھنے چاہیے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ ہاں، اگلا سوال ہے میرے سامنے خاتون کا، انہوں نے اپنی خالہ کے لیے کہا ہے کہ ان کا منہ کڑوا رہتا ہے اور تھکاوٹ بھی محسوس ہوتی ہے۔ دیکھیے، کڑوا منہ تو اس وقت ہوتا ہے جب آپ
کہ جسم میں معدے میں خاص طور پر یہ ایک کڑوا مادہ ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے. آپ کا پتا جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا, اس کی وجہ سے منہ کڑوا ہوتا ہے. اس کڑواہٹ کا علاج سب سے بہترین ہے لیمو. کھانے میں لیمو کا استعمال اور پودینے کا استعمال صفرا کو مارتا ہے. یہ دونوں چیزیں صفرا کو ختم کرتی ہیں, اور اس کے لیے آپ کو باقاعدگی سے یہ دونوں چیزیں استعمال کرنی چاہیے. کھٹی چیزیں صفراوی مادے کو ختم کرتی ہیں, اس لیے کبھی کبھار املی کا شربت بنا کے پئیں. اسی طرح روزانہ 2 اورنج ضرور کھائیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اورنج کھانے سے آپ کو نزلہ ہوگا, زکام ہوگا, گلا خراب ہوگا یا جوڑوں میں درد ہوگا. یہ صرف بنائی ہوئی باتیں ہیں, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے ان چیزوں کا استعمال کیجئے. انشاءاللہ تعالی گرم چیزیں کم سے کم کھائیں, ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کریں. اگلا سوال خاتون کا ہے کہ والدہ کو تکلیفیں کچھ ہوئی ہیں اور پھر ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ انہیں اصل میں ڈپریشن ہے. ڈپریشن بہت تفصیل طلب ہے موضوع. میں انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے اس موضوع کو بیان کروں گی تفصیل کے ساتھ, جیسے آج کیسٹر آئل کے بارے میں بتایا ہے. اگلا سوال خاتون کا ہے جو کہتی ہیں کہ کہ ان کی جلد بہت خشک ہے, اور اس کے بعد 2 سوال اور بھی ہیں, ان کا جواب میں دیتی ہوں. پہلے ایک آدھ کال لے لوں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام نسیمہ ہے, میں یو کے سے انگلینڈ سے بات کر رہی ہوں. جی مجھے اپنے شوہر کے بارے میں معلوم کرنا ہے. اس کے لیور میں تھوڑا پرابلم ہے, کچھ کھاتا ہے تو جیسے وہ اندر نہیں جا رہا ہے نا, تو ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے, لیکن وہ پتہ نہیں, وہ ہم کنفیوز ہے. وہ بولتے 40% کاٹ دیں گے لیور یہ وہ, اور ابھی وہ میک شیور بھی نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. بس یہ ایسے ہی ٹیسٹ کرا کے ابھی بولتے اس کو کاٹنا پڑے گا. سوری مجھے یہ آپ نہیں سنائی دیا کیونکہ کچھ ڈسٹربنس تھی. دوبارہ ذرا ٹھہر کے بات کریں اور دوبارہ بتائیں کیا تکلیف ہے. اس کو لیور کی پرابلم ہے میرے شوہر کی, اور اس نے کہا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایک منٹ آپ کو درد ہوتا ہے یا لیور بڑھا ہوا ہے؟ اس پہ کٹ لگا ہوا ہے. کٹ لگا ہوا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں آپریشن ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو کھاتے نا, وہ جو کھانے کی نس وہ دبی ہوئی ہے, تو کھاتے تو اندر نہیں جاتا ہے اور خون نہیں بنتا ہے. چلیے میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اوکے, مہربانی. اللہ حافظ. ہیلو السلام علیکم. چلیے ٹھیک ہے. ہاں اگلا سوال ہے خاتون کا جنہوں نے کہا ہے کہ ان کی جلد بہت خشک ہے. دیکھیں جلد کی خشکی کے لیے آپ کو اپنی غذا پہ توجہ دینی ہے. آپ پانی خوب پئیں, دہی کھائیں, دودھ پئیں اور پھل کھائیں. پھل میں آپ اوکاڈو, خربوزہ اور انناس, یہ پھل ہیں جو آپ کی جلد کو مرطوب رکھتے ہیں, خشکی سے بچاتے ہیں. ان چیزوں کا خیال رکھیے. پالک ہفتے میں 1 دفعہ ضرور کھائیں, یہ بھی آپ کی جلد کے لیے بہت مفید ہے. اس سے اگلا سوال ہے, خاتون نے 2 سوال کیے ہیں. ایک پہلا سوال ہے محرم کا مہینہ
کیا حضور کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، سب کچھ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، زمین اور آسمان تو اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ان میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تمام مخلوق پر سب سے بڑھ کر ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرے گا، لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق زندہ یا سیارے، دن رات، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی ان کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان کا مالک ہے۔ مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور پھر کچھ مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص عبادات مقرر کی ہیں، جیسے کہ رمضان ہے، پھر شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ حج کے مہینے ہیں۔ شوال اور ذوالقعدہ میں احرام باندھا جا سکتا ہے، نیت کی جا سکتی ہے، سفر کیا جا سکتا ہے حج کے لیے۔ پھر ذوالحجہ میں خاص طور پر حج، قربانی کا دن، اور قربانی کا دن جو ہے اس کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ محرم کا مہینہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ تو مہینے تو سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی پھر ان مہینوں میں مختلف عبادات رکھی ہیں، جس میں نے ابھی ذکر کیا رمضان کا مہینہ ہے، اور اسی طرح شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ یہ حج کے مہینے ہیں۔ اس کے علاوہ محرم کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اور 3 مہینے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ شروع سے یہ قاعدہ چلا آ رہا تھا کہ ان مہینوں میں قتال نہیں کیا جاتا تھا، جنگ نہیں کی جاتی تھی۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ کسی پر حملہ نہ کرو، مگر اپنے دفاع میں وہ لڑ سکتے ہیں، لیکن کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی نبی کا مہینہ یا دن کہنا، یا زمانے کو، کسی بھی زمانے کو کسی کا زمانہ کہنا، یہ بالکل غلط ہے۔ زمانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے لا تسبوا الدہر وانی انا الدہر، زمانے کو برا نہ کہو، میں خود زمانہ ہوں۔ زمانہ بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے زمانے بنائے ہیں، اور ہم اسے کسی کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے۔ اچھا، دوسرا سوال نفل روزوں کے بارے میں ہے، اس کا جواب بھی ابھی دیتی ہوں، پہلے 2-3 کال لے لوں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، پہ جانا تو دسو ہاں بھائی کیا کھاؤ بھائی، پیٹے فارا پہ جانا تھا یا کچھ ہضم نہیں ہونا، کچھ جو کچھ کھاتی پیتی ہوں نا۔ ہیلو جی جی، میں لنو تو بول رہی ہوں، سندن والا ہے جو کھانی پیٹے فارا پہ جانا تھا یا میرے دافری جانا تھا، اور جو کچھ ات کا رکھا بھائی پیتا ہے اور جو کوئی پیتا ہے ذرا مسا نہیں ہضم ہونا، ذرا مسا ہی کھانا بھی یا پیٹا فارا پہ جانا، کوئی بتاؤ نا مجھے۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ عمر ہماری مطلب 60-65 ہو سی۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ 65 ہو سی، 65 65
जी 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 60 65 60 बस इतनी। चलें ठीक है। और कोई सवाल? बस ये पेटा का फारा ही कुछ अखा भी नेरा पे जाना सिरा की दर्द शायद रहना, दिमाग पर आ जाना सारा, पता नहीं लक्के दर्द रहना, गोलियां तो खानियां फिर भी। जी जी ठीक है। मोटापा जा जाना, मोटापा जाएगा। आपने प्रोग्राम शुरू से सुना है? हाँ मैं सुननी सा भाई, तां तो फोन किया ना। मोटापा आ जाना, पेट पर आ जाना। अच्छा, ये प्रोग्राम रिपीट होगा तो आप सुन लीजिएगा, उसमें आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपकी टांगों के दर्द के बारे में वो बता दूंगी मैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने बाजी से पूछना है, मेरी नवासी है जी, उनकी उसकी उम्र 17 साल है, तो उसको सोराइसिस है। उसके सर में बहुत जख्म फोड़े से हैं, कानों के पीछे हैं, जिधर जिधर जोड़ है, अंडर आर्म के नीचे है, तो उसके लिए कोई क्या इस्तेमाल करें? ठीक है, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? सोराइसिस के लिए इंशाल्लाह मैं ला दूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे आंटी आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ना 2 सवाल करने थे। एक अपने हस्बैंड के बारे में, उनको ना हाई ब्लड प्रेशर है, तो उन्होंने ब्लड प्रेशर है सॉरी, वो टैबलेट्स में है, एक लेते हैं रोज। और दूसरा जो है ना, मेरे गले में बहुत खारिश होती है, और जब मैं थूकती वगैरह हूँ ना तो खून आता है उसमें। तो दवाई तो काफी ली है, डॉक्टर कहता है कि ये हे फीवर की वजह है, एलर्जी है, एलर्जी टैबलेट खाओ। वो तो मैं काफी देर से खा रही हूँ, लेकिन कोई उसका फायदा नहीं हो रहा। आपके गले में सिर्फ खारिश होती है या दर्द भी होता है? नहीं, खारिश होती है बहुत ज्यादा, और कानों में भी होती है। अच्छा, और खून किस वक्त आता है? खून जब मैं थूकती वगैरह हूँ ना तो वो आता है। तो डॉक्टर से काफी दफा बताया वगैरह, तो वो कह रहा है कि एलर्जी है, हे फीवर है, और आपको उसकी टैबलेट लेनी पड़ेगी। चलें ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगी, ठीक है? जी, अगला सवाल है खातून का कि रमज़ान के अलावा नफिल रोज़े। देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही अहादीस की रूह से जो रोज़े साबित हैं, जो आप हमेशा रखा करते थे, वो है हर महीने अय्याम बीज के रोज़े, यानी 13, 14, 15, और इसी तरह पीर और जुमेरात का रोज़ा, यौम अरफा का रोज़ा जब आपने हज नहीं किया था, हज के अलावा हज वदा के मौके पे आपने सबके सामने दूध का गिलास पिया है, ये बताने के लिए कि आपका रोज़ा नहीं है, क्योंकि हज में मुशक्क़त बहुत होती है। उसके अलावा जब आप मदीना तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त आपने देखा कि यहूद जो हैं वो 10 मुहर्रम में रोज़ा रखते हैं। आपने पूछा तो जवाब मिला कि उस दिन अल्लाह ताला ने नजात दी थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को फ़िरौन के जुल्म से, तो वो शुक्राने के तौर पर रखते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम ज़्यादा अक़रब हैं कि उनकी इत्तिबा करें, लेकिन उसके साथ फिर आपने कहा फरमाया कि एक रोज़ा आगे या पीछे भी मिला लेंगे। इसके बाद ही फिर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए, तो फिर आपने ये रोज़ा नहीं रखा। और सहाबा कराम, ग़ालिबन अब्दुल्ला बिन मसऊद का वाक़या है या साद बिन वक़ास का, कि वो 10 मुहर्रम को खा रहे थे बकरी के खुर, और एक शख्स उनके पास मिलने आया तो उन्होंने उसे भी ऑफ़र की। तो उसने कहा कि आज 10 मुहर्रम है, आपको पता नहीं? तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी
اس دن افطار کرتے تھے اور آپ نے ہمیں آر نہیں دلائی. ہم پہلے رکھا ہم نے روزہ یہ، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر ہم نے یہ روزہ چھوڑ دیا تھا. تو یہ ہیں نفل روزے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اس کے علاوہ ضعیف احادیث میں آپ کو بہت کچھ ملے گا جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم سنیں پڑھیں اس پر عمل کریں اور صحیح احادیث پر عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے بقیہ سوالات کے جواب دوں گی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ و بحمدہ.